بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 20 سال کی تھی جب سے اماں میرا رشتہ دیکھ رہی تھی۔ آج میرا نکاح تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ بارات رستے پر رواں دواں تھی۔ میں بھی دلہن بنی بیٹھی تھی، نکاح کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ پورے گھر میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ میں ایک دم گھبرا گئی کہ نہ جانے کیا ہوا ہے اور اتنا شور کس چیز کا تھا۔ تبھی میری بہن میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، بارات ساری کی ساری تباہ ہو گئی ہے، بارات والی بس الٹ گئی ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ بس ایک ہی عورت بچی ہے، اس کی بھی حالت کافی تشویشناک ہے اور اماں اسی کا پتہ کرنے کے لیے گئی ہیں۔ مجھے تو حیرانگی تھی یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی اور آ کر میری بہن کو کہنے لگی کہ اس کی چوڑیاں توڑ دو، اس کے اوپر سے لال گھونگھٹ اتارو، اس کا تو نکاح ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا، اس کا ہونے والا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے، اب یہ کس لیے لال جوڑا پہنے بیٹھی ہے۔ اور خود ہی وہ آگے آئی اور آ کر میری چوڑیاں توڑنے لگی تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت عجیب تھی۔ اس کے چوڑیاں توڑنے پر کئی چوڑیاں میرے ہاتھ میں چبھ گئیں۔ تکلیف کی وجہ سے میں رونے لگی۔ اتنی دیر میں اس عورت نے میرے سر سے دوپٹہ کھینچ دیا جس سے میرے سارے بال کھچ گئے۔ تکلیف سے چلا اٹھی، مگر اسی وقت ایک حادثہ ہوا کہ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور یہ بھلا کس طرح ہوا۔ اچانک سے اس عورت کے سارے بال کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ وہ عورت تو چیخنے چلانے لگی۔ یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ میری بھی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح یہ ممکن ہے۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھی۔ وہ عورت چلاتے ہوئے کمرے سے بھاگ گئی۔ میں نے خوف سے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو وہ بھی میرے ساتھ چپک گئی اور کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی۔ ابھی ہم دونوں بہنیں اس معاملے پر سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر گزری کہ اماں کمرے میں آئیں اور آ کر کہنے لگیں، تو اجڑ گئی ہے، تو برباد ہو گئی ہے۔ میں اماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اماں سے کہا کہ اماں، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ اماں کہنے لگی کہ میں نے کب کہا کہ تیرا قصور ہے، مگر اس عورت کے ساتھ جو ہو رہا ہے میں تجھے بتا نہیں سکتی۔ میں نے اماں کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ وہ عورت اپنے آپ میں نہیں ہے، اس کو رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے، مگر پھر بھی وہ عجیب و غریب آوازیں نکال کر رسیاں توڑنا چاہ رہی ہے۔ اس میں نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ خود کو کھینچ کھینچ کر رسیوں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس پر کسی جنات کا سایہ لگ رہا ہے۔ اماں کی بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ مجھے عورت کا بال کٹ کر گرنا بھی یاد آ گیا۔ میں اماں کے سینے سے لگ گئی اور اماں سے کہا، اماں مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، تم میرے پاس رہو۔ اماں کہنے لگی، یہ تمہاری حالت کس نے کی ہے؟ تبھی میں نے اماں کو سارا ماجرا بتا دیا۔ اماں نہ جانے کون سی سوچ میں گم ہو گئی تھی اور مجھے اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگی کہ تم اب اکیلی باہر نہیں جاؤ گی۔ تمہیں مولوی صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کہ تم رات کے وقت کبھی چھت پر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی باہر نکلو گی، بلکہ مغرب کی اذانیں ہوتے ہی سر پر دوپٹہ بھی لے لو گی اور نہ ہی سر سے دوپٹہ اترنے دو گی۔ کیوں بھول جاتی ہو بار بار باتوں کو؟ یہی تو ہوتا آ رہا تھا پچھلے 2 سال سے، مسلسل میرے ساتھ ایسے ہی حادثات ہو رہے تھے، مگر آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ میری شادی ہوتے ہوتے رک گئی، میرا ہونے والا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا، پوری کی پوری بارات اس دنیا فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ اگلے روز میں اٹھی تو میرے سر پر عجیب سا نشان بنا ہوا تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں نے جیسے ہی شیشہ دیکھا تو وہ نشان ایسے تھا جیسے یہاں پر کوئی بہت پرانی چوٹ لگی ہو۔ پہلے تو یہ نشان نہیں تھا، پھر بھلا یہاں پر نشان کیسے آیا؟ میں نے اپنے ہاتھ دیکھے تو وہاں پر بھی انگلیوں کے نشان تھے۔ ہاتھوں پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کافی حیران ہوئی، بھاگتے ہوئے اماں کے پاس بھی گئی اور ان کو جا کر وہ نشانات دکھائے تو اماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگی، کہاں منہ کالا کروایا ہے؟ تجھے ہماری عزت کا خیال نہ آیا؟ میں تو منہ پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے اماں کو دیکھ رہی تھی کہ اماں کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے تو ابھی کل سے اپنا غم ہی نہیں بھول رہا، آپ مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا میں ایسی ہوں؟ آپ کو میں ایسی دکھتی ہوں؟ اماں کہنے لگی، پھر یہ نشانات کس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ کسی بھی عقل مند کے سامنے جاؤ گی تو وہ تمہیں بد کردار ہی سمجھے گا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے کندھے جھکے ہوئے تھے اور میں گھٹنوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ نشانات کہاں سے آئے تھے۔ میں بار بار اپنے ہاتھ پر انگلیاں پھیر کر دیکھتی اور رات تک کا واقعہ یاد کرنے لگتی،
مگر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا۔ میرا دماغ تو جیسے بند ہی ہو چکا تھا۔ ایسا ہی واقعہ اس روز بھی ہوا تھا جس دن میں 18 سال کی ہوئی تھی۔ اس روز بھی رات کے وقت میری گردن پر ایسے ہی نشانات تھے، مگر آج تک میں وہ بات کسی کو بتا نہیں سکی کیونکہ میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس پارک میں گئی تھی، ہم سہیلیوں کا گروہ ایک دوسرے سے مذاق کر رہا تھا۔ تبھی میری سہیلی مجھے کہنے لگی کہ میں نے سن رکھا ہے کہ یہاں پر جنات رہتے ہیں۔ میں اس کی بات پر ہنسنے لگی اور کہا، اچھا ایسی بات ہے۔ تبھی میں نے ایک ایسا مذاق کیا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ 18 سال کی تھی جب مذاق میں کہا کہ ہے کوئی جن جو مجھ سے عشق کرے؟ تبھی کوئی میری کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں ہوں شہنشاہ جنات اور آج سے تم میری ملکہ ہو۔ میں نے ایک دم خوف سے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں نے اپنی سہیلیوں کی طرف ہونک بنے دیکھا اور ان سے کہا کہ تم لوگوں کو کسی کی آواز آئی؟ تو وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، لگتا ہے تمہیں تمہاری بات کا اثر ہو گیا ہے، اب تمہیں یہاں پر جنات دکھائی دینے لگے ہوں گے، اور ساتھ ہی اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ میری بات کا یقین کرو، یہاں پر مجھے کچھ محسوس ہوا ہے، جیسا کسی نے میری کمر پر ہاتھ رکھا ہو اور کہا ہو کہ آج سے تم شاہ جنات کی ملکہ ہو۔ میری اس بات پر پہلے تو میری سہیلیاں منہ کھولے ایک دوسرے کو عجیب انداز میں دیکھنے لگی، اور پھر سب ہاتھ پر ہاتھ مار کر اونچی اونچی ہنسنے لگے اور میرا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی کہ بڑی بات ہے تم اور شہنشاہ جنات کی ملکہ، کیا بات ہے، ہمارے بھی بہت سے مسئلے ہیں، کیا حل کروا دو گی؟ مگر میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور ان سے کہا کہ تم لوگوں کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں تم لوگوں سے سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ایسا محسوس کیا ہے۔ تبھی ان میں سے ایک سہیلی اٹھی اور کہنے لگی کہ جہاں پر انسان بستے ہوں وہاں پر جنات کا نام و نشان نہیں رہتا، اور تم باتیں کر رہی ہو، تم سے مذاق کیا، تم نے تو اس کو سر پر ہی سوار کر لیا اور ہم لوگوں کو ہی ڈرا دھمکا رہی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں انہیں یقین دلانا چاہتی تھی مگر انہوں نے میری بات کا یقین نہ کیا۔ اس روز سے میں گھر آ گئی، رات کو سوئی ہوئی تھی جب اچانک سے میری گردن پر مجھے جلن محسوس ہونے لگی۔ میں نے جیسے ہی اٹھ کر دیکھا، رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی کیڑا گردن پر کاٹ گیا ہے، کوئی نشان نہ پڑ جائے، اور اس لیے اٹھ کر میں جلدی سے کمرے کی لائٹ جلانے لگی اور شیشے کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر دیکھا تو وہاں پر 3 انگلیوں کے نشان تھے۔ میں کافی حیران ہوئی، یہ نشانات کس چیز کے تھے اور کس کے تھے؟ اگر اماں یہ نشان دیکھ لیتی تو نہ جانے وہ کیا سوچتی۔ اس لیے میں نے گردن پر کپڑا لپیٹ لیا تاکہ اماں کو کچھ خبر نہ ہو۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ وہ نشان جانے لگا، مگر اب جب بھی میں کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتی یا کسی کے پاس جاتی تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا جس سے مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی اندیکھی طاقت ہے جو مجھے کسی لڑکے کے پاس جانے نہیں دیتی۔ میں اگر اپنے کسی کزن سے بھی بات کرتی تو ایسے ہی ہوتا، یا پھر میرے کزنوں کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اب تو میرا کزن بھی کوئی میرے پاس نہیں آتا تھا، وہ سبھی مجھ سے خوف کھاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، اب میری عمر 20 سال ہو چکی تھی اور اماں میرا رشتہ دیکھ رہی تھی۔ جو ایک رشتہ پسند آ گیا تو فوری طور پر اماں نے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ خاندان میں تو کوئی رشتہ لینا نہیں چاہتا تھا میرا، اسی لیے اماں کو یہی رشتہ مناسب لگا۔ مگر میری شادی کے روز جو حادثہ ہوا وہ ناقابل برداشت تھا، اور پھر میرے ہاتھوں پر یہ نشان پڑنا مجھے اسی روز کی یاد دلوا گیا۔ اماں نے آگے سے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، لیکن جو رشتہ آتا اماں اس سے سب سچ بتا دیتی، اور تبھی اس رشتے سے انکار ہو جاتا اور لوگ وہاں سے چلے جاتے۔ کبھی رشتے ایسے ہی آتے اور چلے جاتے۔ جو رشتے مجھے پسند کر لیتے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیتے۔ ایسے ہی میری عمر گزرتی جا رہی تھی۔ میری عمر 35 سال ہوئی تو اماں بھی اب مجھے نحوست بھری کہنے لگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ جانے میرے منحوس قدم جب سے اس گھر میں پڑے ہیں تب سے اس گھر کے برے حالات ہی چل رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میری اماں میرے ساتھ ایسا بھی رویہ اختیار کر سکتی ہیں، جبکہ اماں نے تو شروع سے ہی میرے ساتھ بہت پیار محبت سے زندگی گزاری ہے۔ میری بہن سے زیادہ سب لوگ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ میرا نام شبنم ہے، میری عمر 50 سال ہے۔ میرے ابا سرکاری ملازم تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ ہم 2 بہنیں ہی تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اماں ابا کے رشتہ داروں نے کئی مرتبہ ان کو باتیں بھی سنی اور کئی مرتبہ باقی رشتہ داروں نے ان کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ دوسری جگہ شادی کر لیں تاکہ وہاں سے ان کو بیٹا مل جائے، مگر ابا نے ہمیشہ اماں کا ساتھ دیا اور رشتہ داروں کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ یہ بھی میرے بیٹے ہی ہیں،
मेरी बेटी मेरे बेटों से ज़्यादा अजीज है। अम्मा अब्बा ने कभी हमें फ़र्क नहीं किया था और ना ही कभी हमें बेटों से कमतर समझा था। अब्बा का ख्वाब था कि मैं बड़ी अफसर बनूं और उन्होंने मेरा ख्वाब किसी हद तक पूरा भी करने की कोशिश की, मगर दरमियान में ही मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो गया कि जिसकी वजह से वो ख्वाब पूरा ना हो सका। मेरे अब्बा को अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद भी लोगों ने अम्मा को बहुत सी बातें की और कहा कि पहले 2 बेटियां हैं, सर पर ला कर रख दी, इसलिए तो उसकी फिक्रें बढ़ गई थी और उसने अपनी बेटियों की फिक्रें दिल पे ले ली और इस दुनिया से चल बसा। मगर अम्मा ने फिर भी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन फिर 18 साल की उम्र में होने के बाद जब मेरे साथ वो हादसात होने लगे तो अम्मा आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होने लग गई। रिश्तों पर रिश्ते आने लगे, मगर जब हर रिश्ता मुझे इनकार कर जाता तो अम्मा भी मुझे बुरा भला कहने लग जाती और कहती, तुम्हारी वजह से तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता भी नहीं हो रहा, काश कि तुम पैदा होते ही मर जाती या तुम्हारी जगह खुदा बेटा ही दे देता। कम से कम आज मुझे तुम्हारी वजह से इतनी फिक्रें ना पालनी पड़ती। लोग सही कहते थे, तुम्हारे अब्बा ने भी यकीनन तुम लोगों की फिक्रें ही पाली होंगी, तो वो मुझे भी छोड़कर चले गए। अम्मा ऐसे रवैया रखती थी जैसे सिर्फ उनका शौहर इस दुनिया से गया है और उनके शौहर से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था। हमारा भी बाप इस दुनिया से गया था, हम भी यतीम हुए थे और यतीमी झेलना इतना आसान नहीं है। लोगों की तरह तरह की बातें भी सुननी पड़ती हैं और रवैये भी झेलने पड़ते हैं। उस पर जब अम्मा मुझे इस तरह बातें सुनाती थी तो मुझे अपना आप बहुत तन्हा महसूस होता था। मैं अक्सर अब्बा को याद करके रोती। आज भी मैं छत पर रो रही थी जब अचानक से ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे साथ कोई खड़ा है, मुझे सहारा दिए हुए है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, अपने दाएं बाएं तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। एकदम मुझे खौफ था महसूस होने लगा। ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे जिसमें मेरा पूरा वजूद ठठर रहा था। उस ठठरती सर्दी में मुझे अचानक से पसीने आने लगे। ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे आसपास जमीन एकदम हिल रही है। हर तरफ घुटन ज़दा सा माहौल हो गया। मुझे वहां पर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं वहां से उठकर नीचे जाना चाहती थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे रोके हुए है, जो मुझे नीचे नहीं जाने दे रही, मुझे वहां से उठने नहीं दे रही। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं नाकाम रही और फिर अचानक से ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे झटका देकर छोड़ा हो या जैसे कोई साया मेरे वजूद को आजाद करके गया हो। मैं जल्दी से अपनी जगह से उठी और भागते हुए नीचे आ गई। नीचे आते ही मैं कमरे में बंद हो गई। इतनी देर में मेरा सांस फूल चुका था। अचानक से घर की बत्ती बंद हो गई। मैं एकदम घबरा गई क्योंकि मैं इस अफ्ताद के लिए तैयार नहीं थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे कमरे की खिड़की के पास एक मोमबत्ती दिखाई दी। मैंने अम्मा को आवाज़ें दी कि अम्मा आप हैं यहाँ पर, मगर अम्मा ने मुझे कोई जवाब न दिया। मैं डर रही थी, कांप रही थी। कांपते वजूद के साथ मैं उठकर खिड़की के पास गई। मैं मुसलसल अम्मा को आवाज़ें दे रही थी। मुझे लग रहा था जैसे वहां पर अम्मा मौजूद है। मैंने जैसे ही खिड़की खोली तो अचानक से वो मोमबत्ती भी गायब हो गई। मैं भागकर कमरे से बाहर आई कि देख सकूं कि कमरे के बाहर कौन है। खौफ भी पूरे वजूद पर फैला हुआ था, मगर फिर ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी। मैं अकेले ही कमरे से बाहर चली गई। मैं बाहर निकली। मेरे कमरे के बाहर एक छोटा सा बाग बना हुआ था। वहां जाकर मैं इधर उधर अम्मा को बुलाने लगी थी कि अचानक से किसी ने मेरी टांग खींच ली और मुझे खींचते ही हुए एक दरख्त के पास ले गई। मैं चीखती चिल्लाती रही मगर किसी ने मेरी आवाज ना सुनी। न जाने वो कौन था जो मुझे खींच रहा था और कोई अनदेखी ताकत थी। मैं उस दरख्त के पास आई और डर से वहां पर ही बैठ गई। मैं उस दरख्त को देखने लगी। मेरे चेहरे से मेरे हवास उड़ चुके थे, रंग सफेद पड़ चुका था। मैं अम्मा को बुलाना चाहती थी मगर मेरी आवाज जैसे मुंह में ही बंद हो गई थी। मैं लंबे लंबे सांस खींचने लगी। कुछ देर गुजरी थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उस दरख्त के पास खड़े होने लगी और मैंने जैसे ही ऊपर चेहरा किया मेरे पैरों तले जमीन निकल गई क्योंकि वहां पर एक बिल्ली का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। इतनी देर में अम्मा और मेरी छोटी बहन मेरे पास आई और आकर कहने लगी क्या हुआ है, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी। मैंने अम्मा की तरफ डरते हुए देखा और कहा कि वो ऊपर दरख्त के ऊपर कुछ है। अम्मा कहने लगी क्या है। अम्मा ने भी दरख्त के ऊपर देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। अम्मा कहने लगी यहाँ पर कुछ नहीं है। मैंने अम्मा से कहा अम्मा मैंने अभी यहाँ पर बिल्ली का बच्चा मरा हुआ देखा और किसी ने मुझे मेरी टांग पकड़कर मुझे यहाँ तक खींचा है। ये देखो मेरी कमर पर रगड़े भी पड़ी हुई हैं। अम्मा ने जैसे ही मेरी कमीज उठाकर देखा, अम्मा कहने लगी यहाँ पर तो कुछ नहीं है।
मैंने कहा, अम्मा मुझे तो यहाँ पर बहुत तकलीफ हो रही है और ऐसे लग रहा है जैसे बहुत से जख्म मेरी कमर पर आ गए हों। मुझे यहाँ पर जलन भी हो रही है। अम्मा कहने लगी, मुझ पर यकीन नहीं तो अपनी बहन से पूछ लो। मेरी बहन ने भी जब मेरी कमर को देखा तो कहने लगी कि आपा यहाँ पे तो कुछ नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, आपने कोई ख्वाब देखा होगा। मगर मैं रोने लगी और अम्मा से कहा, अम्मा मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करें, यहाँ पर कुछ है, खुदा के लिए यहाँ पर किसी मौलवी को बुलाकर पता करवाएं। यहाँ पर कोई अंधे की ताकत है, कोई साया, कोई जिन्नात है जो मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। अम्मा कहने लगी, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, हमें इतने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, हमें तो आज तक यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आई, और तुम हो कि तुम्हें कभी कोई मसला हो जाता है तो कभी तुम्हें कोई चीज़ तंग करती है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे रोज़ रोज़ के तमाशों से। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मैं आपकी बेटी हूँ, भला आपसे क्यों झूठ बोलूँगी, आप एक मर्तबा तो मुझ पर यकीन करके देखें। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि यकीनन यहाँ पर कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अम्मा कहने लगी कि अच्छा, अगर कुछ होता तो हम सबको इस बात का एहसास होता, वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही ये सब क्यों कर रहा है, तुम्हें ही क्यों हर चीज़ से तकलीफ दे रहा है, तुम्हारी इससे भला क्या दुश्मनी है। मैं ना में सर हिलाने लगी और कहा कि अम्मा मैं नहीं जानती, मगर मैं इतना जानती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही, और आप माने ना माने मगर मुझे इस बात का यकीन है कि इस घर में किसी जिन्नात का साया है। अगले रोज़ मैंने सोच लिया था कि मैं खुद किसी मौलवी के पास जाऊंगी और इस राज से पर्दा उठा कर रहूंगी, क्योंकि मैं जानती थी अम्मा मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी, क्योंकि वो इन बातों पर यकीन नहीं रखती थी। वो रात मैंने बहुत मुश्किल से काटी। सारी रात मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद ना आई थी। अगली सुबह होते ही मैं जल्दी से इमाम मस्जिद के पास चली गई। मैंने वहां जाकर इमाम मस्जिद को सारी हकीकत बता दी। वो एकदम मुझे गौर से देखने लगे और मेरे सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगे। अच्छा, अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा पूरा वजूद अकड़ रहा है, जैसे किसी मुर्दे का वजूद अकड़ गया हो, और मेरी आंखें उलटने लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे साथ कुछ हो रहा है। मैं वहां पर बैठी तो हुई थी, लेकिन मेरी रूह मेरे साथ नहीं थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि मुझे अचानक से एक झटका सा लगा और मैं वापस होश में आई। होश में आई तो मौलवी साहब की आंखें फटी हुई थी, उनकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। तभी वो कहने लगे, बहुत बुरा साया है तुझ पर, वो तुझे अपने साथ ले जाएगा, वो तो तुझे माफी नहीं देगा। तूने क्यों ऐसे अल्फाज निकाले मुंह से, तुझे अपने अल्फाजों पर भुगतना होगा। मैं एकदम परेशान हो गई और मैंने इमाम मस्जिद से कहा कि मुझे खुलकर बताएं कि असल मामला क्या है। तभी इमाम मस्जिद कहने लगे, क्या तुमने कभी किसी जिनजादे को खुद से मोहब्बत करने का कहा है? मैं एकदम हैरान हुई और इमाम मस्जिद से कहा कि नहीं। मैं भला ऐसा क्यों कहने लगी? इमाम मस्जिद कहने लगे, याद करो, सोचो, तो तूने ऐसा कुछ कहा है जिससे वो जिन्नात तुझ पर हावी हो गए हैं। अब वो तुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो तुझे अपने साथ ले जाएंगे क्योंकि तू शहंशाह जिन्नात की मलिका बन चुकी है। मैंने आंखें फाड़े इमाम मस्जिद की तरफ देखा और कहा कि मैं क्या करूं, मुझे इसका कोई हल बताएं, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तभी इमाम मस्जिद कहने लगे कि तुझे पहले याद करना होगा कि तूने कभी ये बात कही थी, कब तेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकले थे। मैंने बहुत जोर लगाया, लेकिन मेरे दिमाग में कोई बात ऐसी नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग साए साए करने लगा था, पूरा वजूद सुन्न हो चुका था। तभी इमाम मस्जिद कहने लगे कि मैं तुझे पानी दम करके देता हूँ, वो पूरे दिन में तूने पीना है, उसके अलावा तूने पानी कोई नहीं पीना, और हाँ, किसी काली चीज के पास भी नहीं जाना। कोशिश करना किसी लाल रंग और किसी काली शय के पास ना जाए। लाल रंग का जोड़ा भी ना पहने, क्योंकि जब जब तू लाल जोड़ा पहनेगी तब वो तेरे पास तेरे करीब होंगे। मुझे भी याद आ गया कि जब जब मैं लाल जोड़ा पहनती थी तब तब मेरे साथ कोई हादसा होता था, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस सब के पीछे ये वजह होगी। मैं परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने इमाम मस्जिद की बात मान ली थी। अब मैं वही दम वाला पानी पीती थी, जबकि अम्मा तो मेरा मजाक उड़ाती थी कि देखना, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये तो तुम्हारा वहम है। ऐसे ही दिन गुजरते रहे, जब एक रोज अचानक मेरी सहेली ने मुझे अपनी शादी की दावत पर बुलाया। मैं जैसे ही अपनी सहेली के यहाँ गई तो ये सब भुला बैठी कि मुझे तो लाल रंग के पास भी नहीं जाना। मैंने सब्ज रंग का गरारा पहना हुआ था, जबकि मेरी सहेली ने लाल रंग का लहंगा पहना था। मैं जैसे ही अपनी सहेली के पास गई तो फिर अचानक से ही वही तेज हवाएं चलने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हर तरफ गर्म तपिश वाली हवा मुझे जकड़ रही हो, जबकि मुझसे तो एक कदम उठाना भी मुहाल हो रहा था। अगले ही पल अपनी सहेली का चेहरा देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा और मैंने एक ही झटके से उसका वो लाल लहंगा नोचना शुरू कर दिया।
میری سہیلی مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، تم ہوش میں تو ہو؟ پر اس وقت تو میرے ہوش و حواس بے ساختہ تھے۔ جب ہی میں نے یہ حرکت کی، کچھ ہی دیر بعد وہ ہوائیں بند ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے اندر جان ڈال دی ہو۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر گھبرا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی انہونی حرکت کر دی ہو۔ میری سہیلی مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا تھا، تم نے مجھے اتنی زور سے کیوں دبوچا تھا؟ جب میں اپنی سہیلی سے کہنے لگی میں تو کب سے آرام سے بیٹھی ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ شادی سے جیسے ہی فارغ ہوئی تو میں گھر جانے لگی۔ شام ہو گئی تھی، پر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سایہ ہے جو میرے ساتھ ساتھ ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو آج دم والا پانی بھی نہیں پیا۔ یہی سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر پہلے تو میں وہ پانی پیوں گی، لیکن جب اچانک ہی مجھے پیچھے سے کسی نے کمر سے دبوچ لیا تھا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میری کمر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، پر میں جان نہ پائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ کون ہے، جو بھی ہے میرے سامنے آؤ، لیکن کسی کی بھی آواز نہ آئی۔ پر میں وہ محسوس کر سکتی تھی، وہ کوئی اندھے کی طاقت تھی جو اب مجھے گھسیٹ کر کہیں لے جا رہی تھی۔ میں اس فرش پر گھسیٹتی جا رہی تھی، جبکہ میں اپنی اماں ہی کو بلا رہی تھی، پر شام کے وقت اس سڑک پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر سے اسی درخت کے پاس جا پہنچی تھی۔ وہ درخت کافی سوکھا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی اوپر دیکھا تو وہی بلی کا بچہ اپنی آواز نکال رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی بلی کا بچہ ہے جو اس وقت مرا ہوا تھا، پر اب یہ زندہ کیسے تھا؟ میں جان نہ پائی۔ کچھ دیر بعد میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، میں پھر سے بے جان ہو گئی تھی۔ کچھ لمحے بعد جیسے ہی آنکھیں کھلی تو میرے سر پر لال رنگ کی چنری تھی، اور ایک اندھے کی طاقت میرا ہاتھ تھام کر مجھے کہیں لے جا رہی تھی، جبکہ میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن میں بالکل کامیاب نہ ہو پائی تھی۔ اب میں ایک چھوٹی سی حویلی کے اندر تھی، نہ جانے یہ حویلی کس کی تھی۔ کچھ ہی پل کے بعد وہاں روشنی ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ جانے کس جگہ آ گئی تھی، جب اچانک سے مجھے 3-4 عجیب لڑکوں کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہاں نشے میں دھت وہ لڑکے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر کے سامنے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو پھر اس کے پاس لڑکوں کو کچھ کہہ کر وہ سبھی میرے قریب آنے لگے۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے کہ اب نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں بوکھلا گئی تھی۔ میں پیچھے کو جو ہو رہی تھی، لیکن وہ لڑکے میرے قریب آ رہے تھے، جن میں سے ایک کہنے لگا کہ آج تو اس حویلی میں ہمیں چاندنی مل گئی ہے، اس سے تو ہم اپنی ساری خواہشات پوری کر کے دم لیں گے۔ وہ سبھی میرے قریب آ رہے تھے، جبکہ میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ بہت بری طرح پھنس گئی ہوں۔ میں چیخنے لگی تھی، یہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، جو مجھے اس جگہ سے نکالے، پلیز میری مدد کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب وہی ہوائیں چلنے لگی تھی جس سے مجھے گھٹن ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایک لڑکا ان میں سے میرے قریب آتا، جب اچانک ہی وہ پیچھے کو گر گیا تھا۔ اس کے سر سے بری طرح خون نکل رہا تھا۔ اس کے باقی سارے لڑکے اس کی حالت دیکھ کر واپس باہر کو بھاگے تھے، لیکن ان سب کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جو اس پہلے لڑکے کے ساتھ ہوا تھا، اور اس طرح وہ چاروں لڑکے بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ ہوائیں چلنا بند ہو گئی تھی، لیکن میں جان گئی تھی یقیناً یہ سب اسی نے کیا ہے۔ یہ وہی جن زادہ ہے جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا تھا۔ مجھے تو پہلے یقین نہیں تھا کہ کوئی ہے جو میرے آس پاس ہے، پر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے چلا کر کہا کہ کون ہو تم؟ اب تو میرے سامنے آ جاؤ، تم نے اتنا اچھا کام کیا ہے، تم نے میری جان بچائی ہے، مجھے ان 4 لڑکوں سے بچایا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کون ہو۔ اتنے میں ایک بھیانک سی آواز آئی کہ دیکھو، میں جو بھی ہوں تمہارے سامنے نہیں آ سکتا، میں تمہاری دنیا سے نہیں ہوں، تم مجھے دیکھ کر ڈر جاؤ گی، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو، میں بہت بھیانک ہوں۔ یہ بات سن کر تو میرے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ میں نے خود کو قابو میں رکھا اور پھر سے بولی کہ میں تمہیں دیکھنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارا اصلی روپ بھی دیکھ لوں گی، لیکن مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ اور تم کیوں نہیں چاہتے کہ میری شادی ہو جائے؟ تم کیوں میرے آس پاس رہتے ہو اور کیوں میرے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہو؟ پلیز میری زندگی سے چلے جاؤ۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب اچانک ہی سامنے سے ایک ہوا کا جھونکا آیا تھا۔ ایک دھول سی اڑی تھی، جس کے بعد ایک عجیب سی شکل والا شخص نمودار ہوا تھا، جو دیکھنے میں تو آدم ذات تھا، لیکن اس کا چہرہ کافی خوفناک تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی تھی، ڈر کے مارے میں پیچھے کو کھسکی تھی۔
جب وہ کہنے لگا کہ دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم مجھے دیکھ کر ڈر جاؤ گی۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے دیکھ کر ڈرو، پر میں تو تمہاری ہی پیروی کر رہا ہوں۔ تم نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور میں تم سے شادی کروں۔ تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر تم خود ہی اس بات سے پھر گئی تھی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ جب کہنے لگا کہ یاد کرو، جب تم چھت پر تھی اور تم نے مجھے پکارا تھا، تم نے کہا تھا کہ ہے کوئی جو مجھ سے شادی کرے۔ تم نے اپنی دوستوں کے سامنے مجھے پکارا تھا، اس بات کی تمہاری دوستیں بھی گواہ ہیں۔ اور پھر میں نے جھٹ سے تمہیں جواب دیا تھا کہ ہاں میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا تھا۔ ساری پہیلی سلجھ گئی تھی۔ میں اب سارے سوالوں کے جواب جان گئی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میری ہی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ تم وہ ہو، اس کے علاوہ میرے حلق سے کچھ بھی نہ نکلا۔ جب وہ کہنے لگا ہاں، میں نے جب سے تمہیں یہ کہتے سنا تھا کہ تمہیں میری ضرورت ہے، تب سے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم سے دور نہیں رہوں گا اور تمہاری ہر حال میں مدد کروں گا۔ اسی لیے تو میں تمہیں تمہاری خواہش کی تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چلو اب یہ چنری اوڑھ لو، اب ہم دونوں شادی کریں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک آدم زادی ہوں اور تم ایک جن زادے ہو، ہم دونوں کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ جب وہ کہنے لگا کہ تمہیں نے تو مجھے بلایا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں، تبھی تو میں نے تمہاری شادی ناکام بنا دی تھی، اور تمہارا کوئی بھی رشتہ آتا ہے تو تمہیں ٹھکرا کر چلا جاتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو مجھے معاف کر دو، اپنی دوستوں کے کہنے پر جذباتی ہو کر اس وقت میں نے وہ سب کہا تھا، لیکن میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی، پلیز میری زندگی سے چلے جاؤ۔ میری بات پر مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے تو اپنا دل تمہیں دے دیا ہے۔ میں جان گئی تھی کہ وہ اب اپنی بات سے نہیں پھرے گا۔ وہ اسی جگہ پر کھڑا تھا جب اچانک ہی مجھے امام مسجد کا وہ ورد یاد آیا تھا جو انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی آنکھیں بند کی اور کثرت سے وہ ورد کرنے لگی۔ کچھ پل بعد میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر بالکل صاف تھا۔ میں فوراً ہی اس جگہ سے باہر نکل آئی تھی کہ میں جیسے ہی گھر پہنچی تو اماں مجھ سے کہنے لگی کہ تم کہاں رہ گئی تھی؟ اتنی دیر سے تم کہاں تھی؟ میں نے اماں کو کوئی بھی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی وہ دم والا پانی پیا۔ میری حالت کچھ دیر بعد ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ امام مسجد مجھ سے کیوں شکوہ کر رہا تھا کہ تمہیں وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب مجھے میرے سارے سوالوں کے جوابات مل گئے تھے۔ میں اب باقاعدگی سے وہ دم والا پانی پیتی تھی، پر میں یہی چاہتی تھی کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں۔ میں پھر سے مسجد کے امام کے پاس گئی۔ میں نے انہیں وہ ساری بات بتا دی تھی کہ مجھے ساری سچائی پتہ چل گئی ہے، میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ امام مسجد کہنے لگا کہ دیکھو یہ سب کچھ تمہاری ہی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم نے ہی اس جنزادے کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی تھی، اسی دن سے ہی وہ تمہارے پاس آ گیا تھا، وہ تمہارا پیروکار بن گیا اور کبھی بھی اب تم سے دور نہیں جا سکتا، لیکن ایک شرط پر وہ تم سے دور ہو سکتا ہے، جب تم خود اس سے اپنے سے دور کرو گی۔ پر میں نے امام مسجد کی بات سنی تو کہنے لگے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ ان کی بات پر میں پھیکا سا مسکرا دی تھی کہ مجھ جیسی بدقسمت لڑکی کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جیسے ہی میری شادی ہوگی تو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کوئی ہے جو میری شادی میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ امام مسجد نے کہا دیکھو تم یہ دم والا پانی اور ورد کرتی رہو تو تمہاری شادی ہو جائے گی، بس تم اپنی ماں کو راضی کرو اور ان سے کہو کہ تمہارا رشتہ وہ اچھی جگہ کروا دے۔ اس طرح جیسے ہی تمہاری شادی ہوگی تو شادی کے بعد وہ جن زیادہ خود ہی راستے سے ہٹ جائے گا، اور اگر تم کہو تو میں اسے قید بھی کر لوں گا۔ میں نے جیسے ہی امام مسجد کی بات سنی تو میری سانس میں سانس آئی تھی۔ مجھے اب ایک امید کی کرن نظر آئی تھی کہ ابھی بھی میری شادی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اس کے لیے اماں کو راضی کرنا تھا۔ اور اماں کیسے راضی ہوتی؟ اماں نے تو مجھ سے ساری توجہ ہی ہٹا لی تھی، وہ تو اپنی ہر مشکل کی وجہ مجھے ہی سمجھتی تھی۔ میں بہت ہی پریشان تھی کہ آخر میں کیسے اس مشکل سے نکلوں گی۔ میں جیسے ہی گھر گئی تو میں نے اماں کو منانا شروع کر دیا۔ اماں سے کہنے لگی کہ آخری دفعہ میرے رشتہ تلاش کریں، اس بار کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھنا اس بار میرا رشتہ ضرور پکا ہوگا۔ اسی طرح اماں نے آخرکار میری بات مان لی اور کہنے لگی کہ دیکھو اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور تمہارا رشتہ پکا ہوا
اور پھر سے عجیب سی حرکتیں ہونے لگی تو پھر اس بار میں تم سے سارے تعلقات ختم کر دوں گی، کیونکہ تم ہی تو ساری فساد کی جڑ ہو۔ تمہاری وجہ سے ہی ہر کوئی مجھ پر باتیں کرتا ہے۔ میں نے اماں کی بات سنی تو کہنے لگی کہ اگر اس بار کچھ ہو گیا تو میں خود ہی اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ اس طرح اماں نے میرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک درمیانے طبقے کے لوگوں کو میں پسند آ گئی تھی۔ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آ گئے۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو پسند کر لیا۔ اس طرح میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ میں نے تو یہ خبر سن کر سکھ کا سانس لیا تھا۔ میں کثرت سے وہی ورد کر رہی تھی اور وہی دم والا پانی پیتی رہتی تھی۔ جیسے ہی شادی والا دن آیا، اماں نے میرے لیے لال جوڑے کا انتخاب کیا، پر میں نے فٹافٹ اماں کو منع کر دیا کہ نہیں، میں یہ غلطی نہیں کر سکتی، مجھے سفید جوڑا دیں جو میں پہن کر رخصت ہوں گی۔ اماں کہنے لگی کہ دلہن کو تو لال جوڑا سوٹ کرتا ہے، تم کیوں سفید جوڑا پہننا چاہتی ہو؟ لال جوڑا بھی پہن لو۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے وہ لال جوڑا پہن لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے جیسے ہی خود کو آئینے میں دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ جوڑا جو میں نے پہنا تھا وہ لال نہیں بلکہ وہ تو سفید جوڑا تھا۔ اماں جیسے ہی میرے پاس آئی تو کہنے لگی کہ دیکھو تو صحیح، اس لال لہنگے میں تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، جبکہ میں بار بار آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر کہنے لگی کہ اماں کیا کہہ رہی ہو، یہ جوڑا تو سفید ہے۔ اماں کہنے لگی لگتا ہے شادی کی خوشی میں تمہارا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے، یہ جوڑا تو لال جوڑا ہے، تم اسے سفید کیوں کہہ رہی ہو؟ میں تو اپنا سر تھام کر رہ گئی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں جان گئی تھی کہ یہ سب کچھ اسی جنزادے کی طاقت کے اثر سے ہو رہا ہے، پر نہ جانے وہ میری اتنی مدد کیوں کر رہا تھا۔ پر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے میری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ شاید وہ بھی جان گیا تھا کہ میں دل سے یہی چاہتی ہوں کہ میری شادی ہو جائے، اور وہ میری ایک بہت بڑی غلطی تھی جو میں نے اس شام جنزادے کو پکارا تھا۔ میں اپنے سسرال آ گئی۔ سب لوگ بہت ہی اچھے تھے۔ میں جہیز میں اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لائی تھی۔ اماں نے پہلے ہی لڑکے والوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ اس کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اب اپنے اس کمرے میں بیٹھی تھی جب میری نظر اس سفید رنگ کے ڈبے پر گئی۔ میں حیران ہو گئی کہ اس ڈبے میں کیا ہے۔ شاید میرے شوہر نے میرے لیے تحفہ لیا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے وہ ڈبہ کھولا، جس کو کھولتے ہی ساتھ ہی ایک عجیب سی چمک اس ڈبے میں سے نکلی۔ تبھی میری آنکھیں چندھیانے لگی تھی۔ وہ ہیرے کے 2 کنگن تھے۔ یہ دیکھ کر تو میں حیرت سے سختے میں آ گئی تھی کہ آخر میرے شوہر نے مجھے اتنے خوبصورت کنگن دیے ہیں۔ دل ہی دل میں اپنے شوہر کے گن گانے لگی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو میرا شوہر مجھے ستائشی نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے وہ کنگن دیکھے تو میرے ہاتھ تھام لیے۔ وہ خوشی سے کہنے لگا کہ تم بہت ہی خوش قسمت ہو، تمہاری اماں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے تمہیں جہیز میں یہ ہیرے کے کنگن دیے ہیں۔ یہ سن کر تو میں سکتے میں آ گئی تھی۔ میرے چہرے کی ساری خوشی ماند پڑ گئی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کی یہ بات سنی، میں اس سے بولی کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میری اماں نے یہ کنگن دیے ہیں؟ جب شوہر پوچھنے لگا کیا تمہیں نہیں معلوم، میں نے بھی صبح ہی یہ کنگن دیکھے تھے، تمہاری اماں نے چند جوڑوں کے ساتھ ہی تو بھیجے تھے۔ یہ سن کر تو مجھے یقین نہ آیا، پر میری اماں نے یہ کنگن کہاں سے لیے تھے میں یہ جان نہ سکی۔ میں نے وہ کنگن اپنے دونوں ہاتھوں میں پہن لیے تھے۔ ہاتھوں میں پہنتے ہی ان کی چمک اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسی گاؤں کے کسی سنیارے نے بنائے ہیں۔ اگلے روز مکلاوے پر جیسے ہی اماں کے پاس گئی تو اماں میرے ہاتھوں میں کنگن دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی کہ یہ کنگن تمہارے شوہر نے دیے ہیں۔ اماں کی بات سن کر تو مجھے دھچکا لگا تھا۔ مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ میرے ذہن میں وہی جنزادہ آیا۔ میں ابھی تک وہی سوچ رہی تھی جب اماں کہنے لگی کہ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارے شوہر نے اتنی اچھی منہ دکھائی دی ہے۔ اماں کی بات پر میں کھلکھلا گئی تاکہ اماں کو پتہ نہ لگ سکے کہ یہ کنگن کہاں سے آئے ہیں۔ جیسے ہی واپس گئی تو سسرال والوں میں میری عزت اور بھی بڑھ گئی، کیونکہ سب کو یہی لگتا تھا کہ میں ہیرے کے کنگن لے کر آئی ہوں۔ میری ساس نے تو وہ کنگن لے کر اپنی تجوری میں چھپا لیے تھے۔ میں نے بھی آرام سے انہیں وہ کنگن دے دیے تھے، لیکن آدھی رات کو جب میں اپنے کمرے میں تھی تو اچانک ہی کھڑکی زور سے کھل گئی۔ جیسے ہی سامنے دیکھا تو سرد ہوا چل رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ اسی کے آنے کی نشانی ہے۔ تبھی میں چونک گئی۔ جیسے ہی سامنے دیکھا تو روشنی کے بعد وہ خوبصورت نوجوان میرے سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ بلا کا حسین تھا، پر میں جانتی تھی کہ اس کے حسین چہرے کے پیچھے ایک بھیانک روپ چھپا ہے جو کہ جنزادے کا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم نے ابھی تک میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑا؟ جب وہ کہنے لگا تم نے وہ کنگن کہاں کیے ہیں؟ تم جانتی ہو نا
کہ وہ کنگن میں نے ہی تمہیں تحفے میں دیے ہیں، وہ فوراً ہی اپنی ساس سے لے لو، کیونکہ تمہاری ساس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، وہ جلد ہی انہیں کنگن کو بیچ دے گی۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں وہ کنگن لے لوں گی۔ جب کہنے لگا کہ نہیں، تم اسی وقت وہ کنگن لے کر آؤ، اور کبھی بھی ان کنگن کو کسی کے ہاتھ میں نہ دینا، کیونکہ وہ میں نے اسپیشل تمہارے لیے بنوائے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ تھامنے لگا تھا جب میں پیچھے کو کھسک گئی، کیونکہ میں یہ غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اب میں شادی شدہ تھی۔ میرا ارادہ جان کر وہ بھی مسکرانے لگا اور کہنے لگا معاف کر دو، پر یہ میری طرف سے تمہارے لیے آخری تحفہ تھا، اور ہاں، اب میں تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گا، لیکن ہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ میں تمہارا ساتھ ہمیشہ دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری اماں بھی تمہارے ساتھ تھی، اس وقت بھی تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، نہ جانے تمہارا شوہر کب تک تمہارا ساتھ دے گا۔ تبھی میں نے تمہیں یہ کنگن دی ہیں، کیونکہ جب بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی تو تم یہ کنگن بیچ دینا۔ انہی کنگن کی وجہ سے تمہارے سسرال میں تمہاری عزت ہے، پر فی الحال تم فوراً ہی وہ کنگن اس تجوری سے نکال لو۔ اس کی بات سن کر میں بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ میں نے جیسے ہی تجوری دیکھی تو اس میں تو تالا لگا ہوا تھا، پر اگلے ہی لمحے تجوری کے ساتھ ہی ہلکی سی چمک پیدا ہوئی، تجوری کی چابی چمکنے لگی تھی۔ میں نے فوراً ہی وہ کنگن نکال لیے تھے، پر جنزادے کو کہنے لگی کہ اگر میری ساس کو پتہ چل گیا کہ میں نے وہ کنگن نکالے ہیں تو وہ تو مجھ سے بدگمان ہو جائیں گی۔ اس نے میری بات سنتے ہی 2 نقلی کنگن ان کنگن کی جگہ رکھ دیے، پر اب میری فکر مندی اور بھی بڑھ گئی تھی کہ اگر میری ساس کو پتہ چل گیا کہ یہ کنگن نکلی ہیں تو میری تو رہی صحیح عزت خراب ہو جائے گی۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، کبھی نہیں پتہ چلے گا، تم فکر نہ کرو۔ یوں وہ فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گیا، پر میں ابھی مسکرا رہی تھی جب اچانک ہی میرا شوہر میرے سامنے چٹکی بجا کر کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے؟ تم نے کسے دیکھ لیا جو اتنا مسکرا رہی ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے فوراً ہی خود پر قابو رکھا اور گھبرا کر کہنے لگی کہ مجھے اپنی اماں کی بات یاد آ رہی تھی۔ میری اماں کافی تعریف کر رہی تھی کہ تمہارے سسرال والے بہت ہی اچھے ہیں، ان کی قدر کرنا۔ جب میرا شوہر خوشی سے بولا کہ تمہاری اماں نے بھی تو تمہیں جہیز میں کنگن دے کر ہماری اتنی مدد کی ہے، میں نے فوراً ہی وہ کنگن پیچھے کو چھپا لیے تھے۔ یوں میں اب اپنے سسرال میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اس جنزادے نے میری بہت مدد کی تھی۔ میری ساس میری کافی تعریف کرتی تھی کہ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ میرے قدم ان کے گھر پڑتے ہی ان کے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی ہے، پر یہ تو میں ہی جانتی تھی کہ اس کے پیچھے اسی جنزادے کا ہاتھ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔